السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 21 دسمبر کی کال لے کر. سب میں پہلے اپنے آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں. یقیناً دل گرفتہ ہوں گے. آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھ آیا ہوگا کہ میں کیوں کل جب کال دے رہا تھا تو بہت ڈپریس تھا, غصے میں تھا, کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا, بہت برا ہو رہا ہے. اور برا تو وقت اور حالات مختلف معیشتوں پہ ہوتی ہے, پوری دنیا کی معیشت متاثر ہے. تو صرف معیشت کا برا ہونا میرے لیے قابل پریشانی بات نہیں تھا, بلکہ میرے لیے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ کسی کو اس کا احساس نہیں ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور اسی چیز کو لے کے میں شدید غصے میں تھا کل کی کال میں, جس کی میں آپ سے معذرت بھی چاہی میں نے. آپ نے دیکھا, آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس میں نے ایک چھوٹا چارٹ لیفٹ سائڈ پہ دکھایا ہے. یہ وہی چارٹ ہے, اگر آپ منڈے کی میری کال میں دیکھیں گے تو وہاں بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا. اور اس کو دکھانے کا مقصد میرا یہی تھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کیا ہو سکتا ہے, کیا پاسبلٹی ہے مارکیٹ میں. اور پھر وہ آج ہو گیا. انتہائی افسوس کی بات ہے, 1138 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ مارکیٹ بند ہوئی ہے. 2.78% مارکیٹ گری ہے, مطلب بہت زیادہ نہیں ہے. اگر صرف کوئی مناسب بات اگر ہم کہیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں جی والیوم کوئی ایکسٹرا آرڈینری نہیں آئے. اتنی گراوٹ میں 12 کروڑ 82 لاکھ کا والیوم ٹھیک ہے, بنتا ہے. اتنی فیئرڈ سیلنگ تو ہو سکتی ہے, ورنہ جتنے پوائنٹ آج گرے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی. اس سے ایک شک کی گنجائش یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ شاید لوگ پہلے سے مارکیٹ سے اوپن پوزیشن سے ایٹ لیسٹ باہر آ چکے ہیں, ایسا لگتا ہے. کیونکہ مارکیٹ اب صرف ان لوگوں کو ہی اٹریکٹ کر رہی ہے جو لانگر ٹرم سچویشن میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں امید لگا سکتے ہیں. تو صرف انہی لوگوں کو مارکیٹ اس وقت اٹریکٹ کر رہی ہے. اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ میں کچھ زیادہ حیران نہیں ہوا آج کے پوائنٹ گرنے سے. ہاں, جتنے گرے ہیں وہ میرے لیے تھوڑے سے زیادہ ہیں, مگر مارکیٹ کے گرنا میرے لیے کوئی حیران کن بات نہیں تھی. میں یہ پریشر اور پینک ایکسپیکٹ کر رہا تھا, اور یہی وجہ تھی یہ منڈے کو میں نے یہ چارٹ دکھایا تھا آپ کو. بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال میں ایسا ہونا بالکل بھی کوئی انہونی نہیں ہے, بالکل ہونی ہے یہ. اور اس کے اوپر جس طرح میں نے کہا کہ جو پولیٹیکل سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ قطعی طور پہ بزنس کمیونٹی کو مطمئن نہیں کرتی, بلکہ ان کو ٹیررائز کرتی ہے کہ ہاں جی جو کرنا ہے کر لو, ہم نے تو کچھ نہیں کرنا. انڈس موٹر پلانٹ بند کرتا ہے تو کر لے, ہم نے کچھ نہیں کرنا. جس نے کمپنیاں بند کرنی ہے بند کر دے, بندے نکالنے نکال دے, ہم نے کچھ نہیں کرنا. یہ اس وقت ایک کلیئر میسج ہے پاکستان کی موجودہ حکومت کا, جو بہت سارے احمقوں کو لے کر بنائی گئی ہے. پہلے بھی ایک احمق انسان بیٹھا تھا, اور اب بہت سارے احمق یہاں بیٹھے ہیں جن کو پاکستان سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. اس وقت صرف پاور کی جنگ میں عوام اور معیشت کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف دعا کرنی چاہیے, کیونکہ ہم عام آدمی جو ہے ہمارے ہاتھ میں دعاؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ سے لا لگائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان لوگوں سے نجات دلائے, اور پاکستان میں ایٹ لیسٹ 5 سے 8 سال کے لیے کہ کوئی ایسے لوگ آئیں جو ٹیکنوکریٹ ہوں یا کوئی بھی ہوں, مگر سختی سے عمل درآمد ایسا کریں جس سے ملک کے حالات کچھ بہتر ہو سکیں. پریسائز لیول ٹیبل آپ کے سامنے ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ میں کیا کہوں, کچھ کہنے کو زیادہ میرے پاس ہے نہیں. بہت شدید مارکیٹ میں پریشر ہے, اور مارکیٹ میں اتنا پریشر ہے کہ انویسٹر کو رنگ سے باہر نہیں نکالا, بلکہ اسٹاک ایکسچینج کی عمارت کی باؤنڈریز سے باہر لے جا کے پھینک دیا ہے. اور مارکیٹ صرف اور صرف ان کو اٹریکٹ کر رہی ہے جو طاقت رکھتے ہیں کہ ان ریٹس پہ مال کو لے سکیں. جیسے بہت سے اسٹاک بڑے ایکسٹریم لوز پہ ہیں, اور بہت سے اسٹاک ایسے بھی ہوں گے جو اس آج کی گراوٹ میں بھی بہت زیادہ متاثر نہیں ہوئے ہوں گے. اسکرپٹ کال میں ان پر ڈسکس ضرور کریں گے. تو جناب ان حالات میں صرف اور صرف لانگ ٹرم ٹریڈرز جو ہیں وہ مارکیٹ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں انٹری کا. شارٹ اینڈ میڈیم ٹرم ٹریڈر کو مارکیٹ سے دور رہنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ جتنی گر گئی ہے اب اس کو ریکور کرنے بھی میں یقیناً تھوڑا ٹائم لگے گا. اور ریکوری سے پہلے ہمیں تو امید کرنی چاہیے کہ مارکیٹ سائیڈ ویز یا رینج باؤنڈ ٹریڈ کرے,
اور مارکیٹ اپنا کانفیڈنس بحال کرے اور پھر اس کے بعد شاید ریکوری ہو. تو ریکوری ایک مشکل پہلو ہے ان حالات میں، اور اس وقت تو ہمیں صرف دعا یہ کرنی چاہیے کہ جو موجودہ پریشر ہے وہ کم ہو. کل مارکیٹ بآسانی 39,528 کو ٹارگٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور 39,528 توڑتی ہے تو پھر 39,335 بھی کچھ مشکل نہیں ہے. جب میں اوور آل چارٹ کو دیکھ رہا تھا تو میں یہی سمجھ رہا تھا، مطلب میں نے اگر آگے کی بات کروں، عام طور پہ ہم ڈیلی کال میں اگلے دن کی بات کرتے ہیں، تو یہ 39,528 اور 335 کی جو میں بات کر رہا ہوں، یہ زیادہ سے زیادہ ہم کل دیکھ سکتے ہیں. اس سے زیادہ گراوٹ نظر نہیں آتی، بلکہ کچھ مارکیٹ ریکور بھی کرے گی، مگر وہ ریکوری اتنی نہیں ہوگی کہ آپ کے جو غم ہے وہ کم ہو جائیں اور آپ کے ریٹ آپ کو ملیں. یہ بالکل بھی نہیں ہوگا. مگر ہاں، جن لوگوں نے ان ریٹس پر مال لیا ہوگا یا جو لوگ کل مال ٹارگٹ کریں گے نیچے، ان کو ضرور کچھ فائدہ تھوڑا بہت مل سکتا ہے. تو مارکیٹ میں اگر حالات ایسے جاری رہے، کیونکہ یہ جو مارکیٹ میں 40,225 کا لیول ہے، اگر مارکیٹ اب بقیہ جو 2-3 دن رہ گئے ہیں، 3 دن رہ گئے ہیں اس ویک کے، اگر ان 3 دنوں میں 40,225 کے نیچے ہی رہتی ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے کہ مارکیٹ 38,000 کیا 37,800 تک بھی جائے. مطلب میں ایک لیول کو دیکھ رہا تھا اپنے چارٹ پہ، تو مجھے بتانے کو دل تو نہیں چاہتا کیونکہ اس سے خوف پیدا ہوتا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ مارکیٹ 37,880 کے لیول تک جانے کی پاسبلٹی رکھتی ہے موجودہ حالات میں. اگر مارکیٹ 40,225 کے اوپر رکتی نہیں ان 3 دنوں میں، تو مارکیٹ پھر اگلے ہفتے بھی گراوٹ ہی کا شکار رہے گی. تو بہت برے حالات ہیں، اور ان حالات میں میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ ٹارگٹ ایکیومولیشن کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں کے لیے، تو ٹھیک ہے، پھر لانگر ٹرم میں آپ کو اچھا گین مل سکتا ہے. کیونکہ اب آپ کے پاس جو میں نے آپ کو 30% سے 40% پیسہ ہاتھ میں رکھنے کو مسلسل پچھلے 2 مہینوں کہا ہے، اب وہ پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ناؤ دس از ٹائم فار دا بونس بائنگ. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ کراچی میں ہمارا سیمینار ہو گیا. اب جو لوگ سیمینار میں جو لوگ آئے تھے وہ کورس میں انٹرسٹڈ تھے، تو کورس کے لیے ہماری ٹیم نے بڑا ہی زبردست قسم کا ڈسکاؤنٹ آفر کیا ہے، جو تقریباً آپ کو آلموسٹ فری پڑ جاتا ہے. تو یہ کورس ہے جس کی آؤٹ لائن آپ کے سامنے ہے کہ کیوں کیپٹل مارکیٹ میں انویسٹ کیا جائے، کتنا ریٹرن ہمیں ملنا چاہیے، ٹریڈ کیسے پلان کرتے ہیں، اسکرپٹ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں، ٹریڈ کو ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں، ٹریڈنگ اسٹریٹجی اور ٹریڈنگ جرنل کیا ہوتا ہے، اسٹاپ لاس، ٹریلنگ اسٹاپ لاس کیا ہوتا ہے، سینٹیمنٹل انالیسس کیا ہوتے ہیں، ٹریڈنگ اور لیول کس طرح کی جاتی ہے، سسٹینیبلٹی کو کیسے چیک کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں اس کورس میں موجود ہیں جو ہم 2009 سے کرا رہے ہیں. اس میں ہر سال ہم اس میں نئی چیزیں بھی ایڈ آن کرتے ہیں جو ہمارے تجربات میں اضافہ کرتی ہیں، وہ ہم آپ تک لے کر آتے ہیں. تو چاہے آپ کا تعلق پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ہو یا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج سے، آپ اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں. آپ ہمارا جو نمبر ہے 0345619043 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. کراچی میں یہ کورس اسی ہفتے ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے کہ ویکنڈ سے پہلے ہی پہلی کلاس رکھ دیں. کوشش کریں گے اس کو ہم 2 کلاسوں میں کریں تاکہ آپ لوگ بہتر طور پہ ان چیزوں کو سمجھ پائیں. اس کے بعد جو فری سیمینار کا سلسلہ ہم نے شروع کیا کراچی میں، تو الحمدللہ اتوار کو وہ ہو گیا، اور جن لوگوں نے شرکت کی اور ان کا میں شکر گزار ہوں. اور یقیناً اپنی آرا اور اس پروگرام کے بارے میں اگر آپ کو کچھ باتیں اچھی لگی ہوں، پسند آئی ہوں، تو ہماری ڈیلی کال پہ اس کا کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں. اب ہم اپنا یہی فری سیمینار حیدرآباد، فیصل آباد، ملتان، لاہور، پشاور، اسلام آباد، ان شہروں میں بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جیسی جیسے رجسٹریشن آ رہی ہے، کراچی سے اوور ویلمنگ رسپانس آیا، اور یہ مشکل حالات ضرور ہیں مارکیٹ کے لیے، مگر جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان مشکل حالات میں الٹی سیدھی ٹریڈنگ کرنے کے بجائے اگر ہم ٹریڈنگ کو سیکھنے میں یہ وقت استعمال کریں تو ہم اچھے وقتوں میں مارکیٹ سے بہت کچھ کما سکتے ہیں، اور برے وقتوں میں بھی ہم مارکیٹ سے بچ سکتے ہیں اور اچھی بائنگ کر سکتے ہیں. تو جناب، بہرحال اس فری سیمینار کا انعقاد لوگوں کے رجسٹریشن پر منحصر ہوگا. جیسے رجسٹریشن ہوگی ویسے ویسے ہم ان شہروں میں جائیں گے اور ہم آپ لوگوں کے پاس آپ کے تمام سوالوں کے جواب دیں گے. نمبر آپ کے پاس موجود ہے 0345619043. اس نمبر پر رابطہ کیجئے. چاہے آپ کورس
کراچی کا کورس اٹینڈ کرنا چاہتے ہوں یا دیگر شہروں میں آپ فری سیمینار کے حق میں ہوں تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے اپنا شہر اپنا نام آپ بتا سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے شہر میں آ سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.